میں آپ کے ساتھ ٹپولوجی کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ وائی وی اسٹڈی دس کورس اور وائی وی نیڈ دس کنسیپٹ اور ہاؤ دس کنسیپٹ از مور جنرلائزڈ کنسیپٹ دین اینی ادر اسپیس لائک میٹرک اسپیس انر پروڈکٹ اسپیس اینڈ ہلبرٹ اسپیسز. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اگر آپ چلتے ہیں میٹرک اسپیسز کے اندر یا کیلکولس کے اندر آپ بہت سارے کانسیپٹس ڈیفائن کر رہے ہیں وہاں پہ. مثال کے طور پہ آپ کے پاس لمٹ کا کانسیپٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس کنٹینیوٹی کا کانسیپٹ ہے، آپ کے پاس کنورجنس کا کانسیپٹ ہے، کنورجنٹ سیکوینسز کا. ٹھیک ہے، اچھا آپ کے پاس سیٹس میں چلے جائیں تو کنیکٹڈنیس کا کانسیپٹ ہے، آپ کے پاس کمپیکٹنیس کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، ریئل انالیسس میں بھی یہ سارے کانسیپٹس ہیں. اگر کسی نے میٹرک اسپیسز نہیں پڑھا ہوگا، کیلکولس کے اندر بھی یہ سارے کانسیپٹس ہیں. آپ کے پاس انٹیریئر آف اے سیٹ کا کانسیپٹ ہے، آپ کے پاس ایکسٹیریئر کا کانسیپٹ ہے، آپ کے پاس فرنٹیئر کا کانسیپٹ ہے جسے باؤنڈری بھی کہتے ہیں، آپ کے پاس کلوئر کا سیٹ، کلوئر آف اے سیٹ کا کانسیپٹ ہے، آپ کے پاس لمٹ پوائنٹس کا کانسیپٹ ہے. اینڈ آل دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. آپ کے پاس نیبرہڈ کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگر ان سارے کانسیپٹس کی بات کریں ریئل انالیسس کے اندر، خواہ میٹرک اسپیسز کے اندر، یہ سارے کے سارے جو کانسیپٹس ہیں یہ بیس کرتے ہیں کہ جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بیس کرتی ہیں ایک ہی کانسیپٹ پہ، اور وہ ہے اوپن سیٹ کا کانسیپٹ. یہ سارے کانسیپٹس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اوپن سیٹ کی ڈیفینیشن کو یوز کرتے ہیں، اوپن سیٹ کی مدد سے اسے ڈیفائن کرتے ہیں. اگر میں آپ کے لیے، آپ کو سمجھنے کے لیے اور آسان کر دوں، جیسے ریئل انالیسس کے اندر آپ کے پاس کانسیپٹ ہے اوپن انٹرولز کا. ٹھیک، اسی طرح سے میٹرک اسپیسز کے اندر کانسیپٹ ہے اوپن بال کا. ٹھیک ہے، اسی سے یہ اوپن سیٹ اسی سے بنتے ہیں. تو آپ خواہ اسے اوپن بال کہہ لیں یا ریئل انالیسس میں جا کے اسے اوپن انٹرول کہہ لیں یا اسے اوپن سیٹ کہہ لیں. تو جتنے بھی یہ انالیسس کے کانسیپٹس یہاں ہم نے لکھے ہیں یہ سارے کے سارے بیس کرتے ہیں اوپن بال پہ یا اوپن سیٹس پہ. لہٰذا ہمارے لیے یہ اوپن سیٹ کا کانسیپٹ بہت اہم ہے. اب میں لیے چلتا ہوں آپ کو اوپن سیٹس پہ. یہ اوپن سیٹ ایک خاص قسم کی کلیکشن ہے. یہ کیسی کلیکشن ہے، اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ وقت دیں مجھے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اوپن سیٹ ڈیفائن کیسے ہوتا ہے. کسی بھی سیٹ کو، مثال کے طور پہ یہ سیٹ ہے اے، آپ اوپن کب کہتے ہیں؟ یہ سیٹ اوپن کہلاتا ہے اگر اس کے ہر پوائنٹ کے گرد آپ کو ایک اوپن بال ایسی مل جائے جو اسی سیٹ کے اندر لائی کرے، تو ہم کہتے ہیں یہ اوپن سیٹ ہے. آسان لفظوں میں جیومیٹریکلی میں آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ ایک سیٹ اوپن سیٹ کہلائے گا اگر اس کا ہر پوائنٹ انٹیریئر پوائنٹ ہے، اس کی باؤنڈری نہیں شامل، اس کا ہر پوائنٹ اس سیٹ کے اندر اتنا محفوظ ہے کہ اس کے گرد ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے اور وہ دائرہ سارا کا سارا اسی سیٹ کے اندر پڑے. ٹھیک ہے، اچھا اس سیٹ کو اوپن سیٹ کہتے ہیں. اب یہ کانسیپٹ اوپن سیٹ کا کس پہ بیس کر رہے ہیں؟ یہ ڈسٹینس پہ بیس کر رہے ہیں. یعنی آپ کے پاس کوئی ڈسٹینس فارمولا ہوتا ہے وہاں پہ. صاف ظاہر ہے جب آپ کوئی ریڈیس بنائیں گے تو آپ وہ ڈسٹینس ہی طے کریں گے اور پھر اس کی اوپن بال بنائیں گے. یعنی میٹرک اسپیس ہو خواہ وہ ریئل انالیسس ہو، یوزز دا کانسیپٹ آف دا ڈسٹینس کو کانسیپٹ یوز کرتا ہے. یعنی اوپن سیٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کو پہلے ایک اوپن بال کا کانسیپٹ یا آپ کو ڈسٹینس کا کانسیپٹ یوز کرنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد آپ اوپن سیٹ ڈیفائن کرتے تھے، اور اوپن سیٹ ڈیفائن کرنے کے بعد پھر
there are lots of concepts like all these in the braces. یہ سارے concept پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. لہٰذا اب میں آپ کو قائل یہ کر رہا ہوں کہ اوپن سیٹ ہمارے لیے کتنا اہم ہے جو ڈسٹینس کے کانسیپٹ کی مدد سے ہمیں بنا ہے, ہمارے لیے ملا ہے. اب میتھمیٹیشینس کیا کرتے ہیں, وہ کانسیپٹس کو جنرلائز کرتے ہیں, پابندیوں کو ختم کرتے ہیں, لمیٹیشنس کو ختم کرتے ہیں, ریسٹرکشنس کو دور کرتے ہیں. ایک چیز جو کسی ایک سہارے سے آ رہی ہوتی ہے اسے اس سہارے کے بغیر لینا چاہتے ہیں, اور یہ بظاہر بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور اگر جب کوئی کر لیتا ہے تو وہ ریسرچ پیپر ایک گولڈن ریسرچ پیپر کہلاتا ہے, اور وہ کئی سالوں تک وہ ایک بیس سمجھا جاتا ہے سینکڑوں ریسرچ پیپرز کی. ٹھیک ہے, بہرحال اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا تھی. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ آپ سب سے پہلے آپ ایک میٹرک ڈیفائن کرتے تھے, آپ ایک ڈسٹینس فارمولا بناتے تھے, وہ ڈسٹینس فارمولا کی مدد سے آپ اوپن سیٹ ڈیفائن کرتے ہیں, اور اوپن سیٹ کی مدد سے آپ یہ ساری چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں. سو ایک ریسرچ کوشچن یہ تھا, ایک پرابلم یہ تھا کہ کیوں نہ ہم ڈسٹینس سے جان چھڑا لیں. یعنی ہماری کیوں یہ مجبوری بنی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس میٹرک اسپیس ہوگی تو اوپن سیٹ ڈیفائن ہوگا اور ہم سے آگے چلیں گے. کیوں ہم محتاج ہیں ایک ڈسٹینس کے فارمولا کے, کیوں نہ ہم ایک سیٹ لیں, آربیٹری سیٹ لیں, اور اس پہ ہی اوپن سیٹ ڈیفائن کر کے آگے چلے جائیں. یہ کرنا بہت مشکل تھا کہ آپ ڈسٹینس, کیونکہ جب میٹرک اسپیس نہیں ہوگی تو اوپن بال نہیں ہوگی, جب اوپن بال کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو اوپن سیٹ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں ہوا کیا, ہوا یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اوپن سیٹ میں آخر کون سی ایسی خوبی ہے جو عام کلیکشن میں نہیں ہوتی, کہ جس کے لیے ہمیں میٹرک کا سہارا لینا پڑا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اوپن سیٹ کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں. دیر آر 3 پراپرٹیز آف اوپن سیٹس. کہ اگر آپ کے پاس اوپن سیٹس کی کلیکشن ہے اس میں 3 باتیں ضرور ہوں گی. ٹھیک ہے, میرے لیکچر میں آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ان ساری باتوں کی, میں آپ کو شیئر کروں گا کریزک کا لیکچر 1. اچھا, 3 خوبیاں ہوتی ہیں اوپن سیٹ کی کلیکشن میں. ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ فائی اور سیٹ گراؤنڈ سیٹ اٹ سیلف یہ ضرور ہوتے ہیں اس میں. دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو ممبرز ہیں ان کے یونین بھی اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے بھی اوپن سیٹ لے لیں آپ, ان کا جو یونین ہوگا وہ بھی اوپن سیٹ ہوگا. تیسری خوبی اوپن سیٹ میں یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی سے 2 یا فائنائٹ اوپن سیٹس لے لیں تو ان کا انٹرسیکشن بھی ایک ہمیشہ اوپن سیٹ بنتا ہے. جبکہ انفائنائٹ کیس میں دیکھا گیا ہے, ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپل ایسی ہے کہ آپ انفائنائٹ کلیکشن لیں اوپن سیٹس کی, ان کا جو انٹرسیکشن ہے may not be open. لہٰذا ہم انٹرسیکشن میں انفائنائٹ کی بات نہیں کرتے. تو اوپن سیٹس کی کلیکشن کی یہ 3 خوبیاں ہیں. فائی ایکس اس میں ہوتا ہے, arbitrary union of open sets is open, and finite intersection of open sets is open. لیں, اب ہمارے ہاتھ لگ گیا یہ راز کہ بھئی اوپن سیٹس کیا ہوتے ہیں. اوپن سیٹس کسی بھی سیٹ کے سب سیٹس کی وہ کلیکشن ہوتی ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں. ٹھیک ہوگی بات. اچھا, لہٰذا ہمیں یہ راستہ مل گیا کہ بھئی کیوں ہم پہلے ایکس نان ایمٹی سیٹ پہ ایک ڈی میٹرک ڈیفائن کریں, پھر ہم اس میٹرک کی مدد سے اوپن بال ڈیفائن کریں, پھر ہم اس اوپن بال کی مدد سے ہم اس اوپن بال کا سہارا لیتے ہوئے ہم اوپن سیٹ ڈیفائن کریں, اور پھر وہ اوپن سیٹ ہمیں یہ سارے کانسیپٹ دے, انٹیریئر, ایکسٹیریئر, باؤنڈری, کنیکٹڈنیس اور یہ ساری باتیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم نے دیکھا کہ بھئی ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں یہ ساری باتوں سے. ہم نے دیکھا بھئی اچھا اب سوچیں ذرا, آئیڈیا دیکھیں. یعنی اگر آپ میری بات آپ سنیں گے اگر تو آپ کو لگے گا یہ تو بڑی سمپل بات ہے, اگر یہ آئیڈیا تو ہمیں بھی آ سکتا تھا. اب سوچا یہ کیا کہ بھئی جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اوپن سیٹ وہ سیٹ ہوتے ہیں جن میں یہ 3 خوبیاں ہوتی ہیں, تو کیوں نہ ہم میٹرک سپیس کو سائڈ پہ کر دیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے میٹرک سپیس کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں اوپن بال کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس طرح سے اوپن سیٹ ڈیفائن کرنے کی. ہم جسٹ یہ کہہ دیں کہ ایکس اگر کوئی بھی نان ایمٹی سیٹ ہے
اس کی ایک کلیکشن لے لیں, اسے ہم ٹاؤ کا نام دے دیتے ہیں, اس کی ایک کلیکشن لے لیتے ہیں, اور وہ کلیکشن کس طرح کی ہو جس میں 3 خوبیاں ہوں. ایک خوبی یہ ہو کہ فائی اور ایکس اس میں ہو, یعنی ایمٹی سیٹ بھی لینا ہے, ایکس بھی لینا ہے. ایک یہ خوبی ہو کہ جتنے بھی اس کے اندر سیٹس ہیں ان کے یونین بھی اس کے اندر ہوں, ٹھیک ہے. ایک یہ خوبی اس کے اندر ہو کہ اگر اس کی فائنائٹ کلیکشن لیتے ہیں تو ان کا انٹرسیکشن بھی اس کے اندر ہو. ہم ایک ایسی کلیکشن لے لیتے ہیں جس کے اندر یہ تینوں خوبیاں ہوں, اور صاف ظاہر ہے جب آپ ایسی کلیکشن لیں گے تو وہ کلیکشن کس قسم کی ہوگی, وہ کلیکشن اوپن سیٹس کی ہوگی. لہذا اب آپ بغیر میٹرک ڈیفائن کیے, بغیر اوپن وال لیے, آپ ڈائریکٹ اوپن سیٹس کی کلیکشن پہ آ گئے. یہ وجہ ہے میں اپنی ساری ٹیچنگ کیریئر میں دیکھتا ہے یا اسٹوڈنٹ کیریئر میں کہ کبھی یہ بات کھل کے بتائی نہیں گئی کہ بھائی میٹ کے ٹپالوجی کے اندر جو سیٹس پڑے ہوتے ہیں آخر انہیں ہی اوپن سیٹس کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بھئی آپ نے اوپن سیٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹپالوجی بنائی ہے. ایسا نہیں کہ ٹپالوجی بنائی ہے اور اس کے بعد کہا کہ بھئی جو ٹپالوجی کے اندر آ گیا, یعنی اب ٹپالوجی کے ویسے پہلے سے تھوڑی کوئی رشتہ داری تھی اوپن سیٹس کے ساتھ کہ بھئی ہم نے کہا کہ بھئی جو بھی ٹپالوجی کے اندر آ گیا ہم نے اسے آنکھیں بند کر کے اوپن سیٹ مان لینا ہے. نہیں, بلکہ اوپن سیٹ کے کانسیپٹ کو, اوپن سیٹ کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹپالوجی کو ڈیفائن کیا گیا کہ بھئی آپ کی جو ٹپالوجی ہے وہ ایسی کلیکشن ہونی چاہیے جو وہ 3 خوبیاں رکھتی ہو جو اوپن سیٹس کی خوبیاں. لہذا اب ہمیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ٹپالوجی رکھی ہے, یہ جو آپ نے کلیکشن بنائی ہے, یہ اوپن سیٹس کی کلیکشن ہے. لہذا ٹپالوجی کے اندر جو بھی سیٹس رکھے جائیں گے انہیں ہم اوپن سیٹس کہیں گے, کیونکہ وہ وہی خوبیاں رکھتے ہیں جو اوپن سیٹس کی خوبیاں ہیں. فائی اور ایکس اس میں ہے, آربیٹری یونین اس کے اندر ہے, فائنائٹ انٹرسیکشن اس کے اندر ہے. تو اس طرح سے کر کے میٹرک اسپیس کے اوپر بیٹھتے ہوئے اور اپنی اس ہرڈل کو دور کرنے کے لیے کہ بھئی اوپن سیٹس ہمارے لیے کیونکہ بہت قیمتی ہے, ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اوپن سیٹس, ہمیں اوپن سیٹس کی مدد چاہیے. اوپن سیٹ سے ہم سارا انالیسس ڈیفائن کر سکتے ہیں. وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف میٹرک اسپیس. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی بھی نان ایمٹی سیٹ لیں اور اس پہ اوپن سیٹس کا کانسیپٹ ڈیفائن کر لیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم میٹرک اسپیس بنائیں اور وہ سارا کچھ کریں. سو دس از دا آنسر ٹو آل دیز کویشچنس. Now we are very comfortable with the definition of a topological space. میں آپ کو ریوائز کرا رہا ہوں. What is a topology? X is a non-empty set. اگر X empty ہے تو وہ کائنات جس میں بندہ ہی کوئی نہ ہو اسے ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ نان ایمٹی کی بات ہے, جس میں ایلیمنٹس نہیں ہیں ان سے ہماری کیا غرض ہے. لہٰذا فرسٹ کنڈیشن ٹپالوجی ہونے کے لیے, فرسٹ کنڈیشن X should be non-empty. We have a non-empty set. Second, اس کے سب سیٹس کی کلیکشن ٹاؤ. تھرڈ, اس کلیکشن کے اندر فائی ایکس ہو. فورتھ کنڈیشن, اس کے جو سیٹس ہیں ان کے یونین بھی اس کے اندر ہو. ففتھ کنڈیشن, اس کے سیٹس کے فائنائٹ انٹرسیکشن لیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہو. اگر یہ ساری باتیں پوری ہوتی ہیں اس کلیکشن کو ٹپالوجی کہتے ہیں, اور اس ایکس سیٹ کو اس ٹپالوجی کے ساتھ ملا کے ٹپالوجیکل اسپیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دس از دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور دس از دا نیڈ وائی وی ڈیفائن ٹپالوجیکل اسپیس اینڈ وائی وی کال دا ایلیمنٹس آف ٹپالوجی ایز اوپن سیٹس. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب ہم چلتے ہیں ٹپالوجی کی کچھ ایگزامپلس کی طرف. ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں آپ کی کوشچن لے لیتا ہوں.